صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض۔ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، جلن نہ رکھو، خرید و فروخت میں ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دو، اور نہ ہی بغض رکھو، اور نہ ہی پیٹ پھیرو، منہ پھیرو، اور نہ ہی کوئی بیع پر بیع کرے، خرید و فروخت پر خرید و فروخت کرے۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے، اور نہ اس سے جھوٹ بولتا ہے، اور نہ اسے حقیر سمجھتا ہے، معمولی سمجھتا ہے، گھٹیا سمجھتا ہے۔ التقوی ہا ہونا وَيُشِيرُ إِلَىٰ صَدْرِهِ 3 مرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تقوی یہاں ہے، اور آپ نے 3 مرتبہ اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا۔ پھر فرمایا، بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، ایک آدمی کے برا ہونے کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ کل مسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، کہ ہر مسلمان کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہے۔ یہ حدیث بہت ہی پیاری حدیث ہے۔ اس حدیث میں ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کیا حق ہوتا ہے، ان حقوق کی کچھ نشاندہی کی گئی ہے۔ ایسے تو بہت سارے حقوق ہوتے ہیں، لیکن کچھ حقوق کی نشاندہی کر دی گئی ہے، جس میں سے سب سے پہلے نمبر پر یہ بتایا گیا ہے کہ تم حسد نہ کرو۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ حسد کہتے ہیں کہ کسی کو کوئی نعمت ملی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ اس دنیا میں کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے، کسی کو محروم کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو کوئی نعمت دی ہوئی ہے تو اس نعمت سے اگر کوئی جلتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ اس کی وہ نعمت چھن جائے، اس کی وہ نعمت برباد ہو جائے، وہ اس نعمت سے محروم ہو جائے، تو یہ نہایت ہی گھٹیا عادت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ رب کی تقسیم پر اعتراض کرنا ہے۔ دیا کس نے ہے؟ اللہ نے دیا ہے فلاں کو، تو جب اللہ نے دیا ہے تو آپ کیوں جلتے ہو؟ اور جل کر کے آپ اپنا ہی نقصان کرتے ہو، آپ اپنی ہی صحت برباد کرتے ہو۔ اس لیے اسلام یہ کہتا ہے کہ جلو مت، سنگھرش کرو، محنت کرو، کوشش کرو، جلو مت۔ دوسرے نمبر پر بھاؤ نہ بڑھائیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک آدمی سامان کی قیمت میں اضافہ کر دے اور خریدنا نہ چاہتا ہو۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں مارکیٹ میں کہ بیکاری میں لگے ہوتے ہیں، ان کا کوئی کام نہیں ہوتا، بس سامان کی قیمت میں اضافہ کر دیتے ہیں، چاہے اس لیے کہ خریدنے والے کو زیادہ نقصان ہو جائے یا بیچنے والے کا فائدہ ہو۔ تو چاہے خریدنے والے کا نقصان دیکھ رہا ہو یا بیچنے والے کا فائدہ دیکھ رہا ہو یا کوئی مقصد نہ ہو، ہر حالت میں سامان کی قیمت بڑھانا صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک آدمی جو بیچنے آیا ہے وہ تو پاگل نہیں ہے نا، وہ جتنے میں بیچ رہا ہے اپنا فائدہ ہی دیکھ کر کے بیچ رہا ہے، تو سامان کی قیمت میں اضافہ کرنے سے اسی لیے منع کیا گیا۔ تیسری بات کہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بغض نہ رکھیں۔ بغض کا مطلب ہے کہ اپنے بھائی کے بارے میں دشمنی اور نفرت کے جذبات پالنا۔ تو گویا کہ نفرت کے جذبات بھی ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے نہیں پالتا، اور اگر کوئی شرعی سبب پایا جاتا ہے، کوئی واقعی عذر پایا جاتا ہے، سبب پایا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ بغض رکھ رہا ہے، نفرت رکھ رہا ہے، مثال کے طور پر بندہ شرابی ہے، بندہ نماز نہیں پڑھتا ہے، تو اگر ہم بات نہیں کرتے ہیں اس سے اس وجہ سے
تو اس بات کی گنجائش ہے، لیکن بہتر طریقہ کیا ہے کہ اگر آپ کے بات نہ کرنے کی وجہ سے سدھار ہو جا رہا ہے تو ٹھیک، اگر سدھار نہیں ہو رہا ہے تو بہرحال آپ کو بات کرنا چاہیے اور سدھار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ سدھار میں لگے رہنا اور کسی کو سمجھانا یہ اچھا ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ آپ اس سے بات کرنا ترک کر دیں۔ چوتھے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے پیٹھ نہیں پھیرتا، کیونکہ ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی سے بات ترک کرتا ہی نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ اگر ناراضگی ہو گئی ہے تو 3 دن تک کے لیے مہلت دی گئی ہے، اور اس میں اسلام کی بیوٹی یہ ہے کہ اگر اسلام کہتا کہ اختلاف ہوا ہے فوراً بات کرو تو طبیعت پر یہ چیز سخت گزرتی، لیکن اسلام نے 3 دن کی مہلت دی ہے تاکہ ایک انسان کی حالت نارمل ہو جائے۔ کہا کہ وہ خیرہما الذی یبدأ بالسلام، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے منہ پھیر لیں اور جب ایک دوسرے کا سامنا ہو تو پیٹھ پھیر کر کے بھاگ جائیں، بلکہ ان دونوں میں بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔ سودے پر سودا کرنا کا کیا مطلب ہوا کہ ایک مسلمان اگر کوئی سامان کسی دوسرے آدمی سے خرید رہا ہے، کسی بھی چیز، زمین کی خریداری چل رہی ہے یا شادی وغیرہ کے تعلق سے ہی ایک آدمی نے کسی لڑکی کو دیکھا ہے، اب اس کے اوپر دوسرا آدمی لگ جائے، یا کوئی زمین ہے اس زمین کی خریداری کی بات کوئی کر رہا ہے، تیسرا آدمی آ کر کے اس زمین والے سے بات شروع کر دے، تو یہ بھاؤ پر بھاؤ کرنا ہوا، سودے پر سودا کرنا ہوا، اور اس سے ہماری شریعت منع کرتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی وجہ سے اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ ہم بات کر رہے تھے، آخر کیا ضرورت تھی تم کو بیچ میں آنے کی؟ ہاں، اگر اس نے بات ختم کر لیا یا زمین پسند نہیں ہوئی، سامان پسند نہیں ہوا، رشتہ پسند نہیں ہوا، تو بعد میں پھر دوبارہ آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں سامان والے سے، لیکن جب ایک آدمی سودا کر رہا ہے تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ زیادہ ہی دے کر کے وہ سامان خریدنے کی کوشش کریں۔ یہ سودے پر سودا کرنا ہے جس سے اسلام منع کرتا ہے۔ یہ جو 5 کام ہیں، ان کاموں سے اس لیے منع کیا گیا ہے کہ بھائی چارہ کے خلاف کام یہ ٹھہرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا فرمایا کہ اے اللہ کے بندو، تم بھائی بھائی بن جاؤ۔ المسلم اخو المسلم، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور اللہ سورہ الحجرات میں بیان فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن سارے کے سارے، چاہے وہ جس جگہ کے بھی ہوں، جس ملک کے بھی ہوں، سب کے سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور اس بھائی کی تعبیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمائی، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے مطابق، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى، کہ مسلمان کی مثال محبت کرنے میں، رحم دلی میں، خیر خواہی میں ایک جسم کے جیسے ہے کہ اس کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم بخار اور بے خوابی کا شکار ہو جاتا ہے۔ یعنی جسم کے کسی ایک حصے، معمولی انگلی میں اگر درد ہونا، انگلی ہلکی سی کٹ جائے تو صرف انگلی کو درد نہیں ہوتا بلکہ سارا جسم ہمارا اس انگلی کے درد کا احساس کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہی کیفیت ایک مسلمان کی ہونی چاہیے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی مسلمان کو کوئی تکلیف ہے تو اس تکلیف کا احساس صرف اس مسلمان کو نہ ہو بلکہ دنیا کے سارے مسلمان کو ہونا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث میں بیان فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان عمارت کی اینٹ کے جیسے ہیں، کہ ایک اینٹ دوسرے اینٹ کو طاقت پہنچاتی ہے تب عمارت بنتی ہے، ویسی ایک مسلمان دوسری مسلمان کو طاقت پہنچاتا ہے تب واقعی حقیقی معنوں میں وہ مسلمان بنتا ہے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کاموں سے منع کیا جو بھائی چارہ کی مانگ ہے۔ پہلے نمبر پر کہا کہ ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی پر ظلم نہیں کرتا ہے، گویا کہ ہمیں ظلم سے بچنا چاہیے، اور ظالم کا ہاتھ پکڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو چاہے وہ مظلوم ہو۔ کہا کہ مظلوم کی مدد تو ہم سمجھتے ہیں لیکن ظالم کی مدد کیسے کی جائے گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ہاتھ پکڑ لو، یعنی اس کو ظلم سے روک دو، یہی دراصل ظالم کی مدد ہے۔
اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے نمبر پر بیان فرمایا کہ اس کو رسوا نہ کرے، رسوا جیسے بھی ہو، اس کے اندر کمی نکال کر کے ہو، اس کی خرابیاں بیان کر کے ہو، کسی کو کسی کے سامنے رسوا کرنا نہایت ہی گھٹیا عادت ہے اور ایک مسلمان کی شان کے خلاف ہے کہ کسی کو کسی معاملے میں رسوا کرے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی صلاحیت اچھی ہو، اس کی صلاحیت ویسی نہیں، آپ کی خوبصورتی اچھی ہو، اس کی خوبصورتی اچھی نہیں ہے، وہ پیسے کے اعتبار سے کمزور ہو، لیکن کسی بھی حالت میں اس بات کی گنجائش آپ کے لیے نہیں نکلتی ہے کہ آپ کسی کو رسوا کریں۔ اس سے جھوٹ نہ بولیں، تیسرے نمبر پر اس سے سچ بولیں اور اسے حقیر بھی نہ سمجھیں، کسی کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ آپ سے مال میں اگر کم ہے، آپ سے پیسے میں کم ہے، آپ سے خوبصورتی میں کم ہے، آپ سے جاب کے اعتبار سے کمتر ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو ہلکا سمجھیں، آپ اس کو گھٹیا سمجھیں، آپ اسے حقیر سمجھیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تقویٰ دل میں ہوتا ہے، التقویٰ ہا ہونا، اور 3 مرتبہ یہ بات کہی۔ گویا کہ اس سے پتہ یہ چلا کہ تقویٰ کی جگہ کیا ہے؟ تقویٰ کی جگہ کیا ہے؟ دل ہے۔ لیکن کیا یہ بات کہی جائے گی کہ تقویٰ کی جگہ دل ہے تو اس کا اثر ظاہر نہیں ہوتا؟ ظاہر ہوتا یا نہیں؟ تقویٰ کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ اسی لیے اگر کوئی آدمی یہ بولتا ہے کہ تقویٰ تو دل میں ہے، لیکن تقویٰ اگر دل میں حقیقی معنوں میں ہوگا تو اس کا اثر زبان پہ ظاہر ہوگا، اس کا اثر آنکھ پر ظاہر ہوگا، اس کا اثر کان پر ظاہر ہوگا، اس کا اثر جسم کے ایک ایک حصے پر ظاہر ہوگا۔ زبان اس کی سنبھل جائے گی، آنکھ اس کی سنبھل جائے گی، کان اس کا سنبھل جائے گا، ہاتھ اس کا سنبھل جائے گا، پیر اس کا سنبھل جائے گا، اس کے سارے اعضاء و جوارح سنبھل جائیں گے، یہاں تک کہ اس کا دل بھی سنبھل جائے گا، کیونکہ حقیقی معنوں میں تقویٰ ہے اس کے اندر۔ اور تقویٰ کہتے ہی ہیں اللہ کا ڈر رکھنا، اور اللہ کا ڈر جب دل میں آتا ہے تو اللہ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے اسے ہم کرتے ہیں، اور جن کاموں سے روک دیا ہے ان سے ہم اپنے آپ کو روک لیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برے انسان کی پہچان بتائی، فرمایا کہ کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ گویا کہ اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں برا انسان کسے کہا؟ کون ہے برا انسان؟ کون ہے؟ جو اپنے کسی مسلم بھائی کو کمتر سمجھتا ہے، حقیر سمجھتا ہے۔ یہ ظاہر میں تو لگتا ہے کہ معمولی بات ہے، لیکن معمولی بات نہیں ہے۔ آخر کس بنیاد پر آپ نے فلاں کو حقیر سمجھا؟ کس بنیاد پر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی کا گزر ہوا، پوچھا کہ اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ ایسا انسان ہے کہ جب بات کرے تو لوگ اس کی بات سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں، کسی کے ہاں نکاح کا پیغام بھیجے تو ہر ایک آدمی اس کو بیٹی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور اس کی چلتی ہے۔ ایک دوسرے آدمی کا گزر ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ بات کرے تو کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کسی کے ہاں پیغام نکاح بھیجے تو کوئی اس کو بیٹی دینے کے لیے تیار نہ ہوگا اور کوئی اس کی بات تک نہیں سنتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو، اگر پہلے جیسے لوگوں سے پوری دنیا بھری ہوئی ہو تو یہ دوسرا آدمی ان سب پر بھاری ہو جائے گا۔ کون آدمی؟ جس کو تم اہمیت نہیں دیتے ہو، جس کو تم حقیر سمجھتے ہو، جس کی بات سننا گوارا نہیں کرتے، جس کو اپنی بیٹی دینا گوارا نہیں کرتے، وہ ان سب پر بھاری ہو جائے گا جن سے دنیا بھری ہوئی ہو۔ تو ہمارا جو معیار ہوتا ہے دنیا میں، یہ الگ معیار ہے اور اللہ کے ہاں کا معیار الگ ہوتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نظر میں سب سے بہتر وہ ہے جو اللہ کا سب سے زیادہ ڈر رکھنے والا ہو۔ اخیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک مسلمان کا مال، اس کی عزت اور اس کی جان حرام ہے۔ 3 باتوں کی حرمت کا اعلان کیا کہ ہر انسان کا خون، ہر انسان کا مال اور ہر انسان کی عزت ایک دوسرے انسان پر حرام ہے، اور اس میں اس بات کی تحدید نہیں ہے کہ جان رکھنے والا، مال رکھنے والا اور عزت رکھنے والا مسلمان ہی ہو۔ غیر مسلم کی بھی جان، غیر مسلم کا بھی مال، غیر مسلم کی بھی عزت ویسے ہی ہے جیسے ایک مسلمان کی عزت،
ایک مسلمان کا مال اور ایک مسلمان کی جان ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس حدیث کا جو پیغام ہے اس پیغام کو اپنی زندگی میں اتاریں۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔